جس طرح کہ جنت میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تصدیق ہے، اسی طرح جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تکذیب ہے۔ اسی لیے نبی کی تصدیق ہی کا نام ایمان ہے اور نبی کی تکذیب کا نام کفر ہے۔ ایمان کی تعریف آپ سنتے ہوں گے، وہ تصدیق بما جاء بہ النبی، نبی کی ہدایات، نبی کی ذات اور ان کی لائی ہوئی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کیا خدا کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے؟ یہ خدائی ہدایات کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے؟ نبی کی لائی ہوئی ہدایات میں ایمان باللہ تو خود ہی داخل ہے، مگر آپ اس کو الگ کر رہے ہیں۔ نبی اور ان کی جملہ ہدایات کی تصدیق ایمان، تو سوال یہ نبی کا نام کیوں لیا؟ یہ تو یوں ہی کہا جا سکتا کہ خدا کی اور اس کی ہدایات کو دل سے مان لینے کا نام ایمان۔ بات تو ایسے ہی تھی، یہ نبی کا لفظ کیوں؟ تو میں پوچھوں گا تمہارے سامنے خدا آیا یا نبی؟ تمہیں دعوت آ کے خدا نے دی یا نبی نے؟ تم سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں رابطہ کیا؟ لا الہ الا اللہ اپنی ذات و وجود کے لحاظ سے مقدم ہے محمد الرسول اللہ پر، مگر محمد الرسول اللہ ایمان و معرفت کے لحاظ سے مقدم ہے عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ یہ بات تو بڑے سامنے کی ہے کہ سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے، ستارے پہلے ہیں، چمک بعد میں ہے، پھول پہلے ہے، مہک بعد میں ہے۔ یہ ساری چیزیں، آبشار پہلے ہیں، نغمے بعد میں ہیں، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں چاند سے پہلے ملاقات ہوئی یا چاندنی سے؟ تمہارا رابطہ پہلے چاند سے ہوا کہ چاندنی سے؟ تمہارا رابطہ پہلے سورج سے ہوا کہ روشنی سے؟ کہنے کا مطلب ہے ادھر سے آؤ تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، ادھر سے چلو تو روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، ادھر سے آؤ تو چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ ادھر سے آ رہے ہو تو ادھر سے جا رہے ہو، اور جب ادھر سے جا رہے ہو تو محمد رسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ اسی لیے رسول نے پہلے اپنے کو منوایا، پہلے اپنے کو منوایا۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں سمجھے، بات کہیں کی کہیں پہنچا دی۔ سرکار نے پہلے اپنے کو منوایا، 40 سال تک خاموش رہے، کوئی پیغام دیا؟ کوئی پیغام نہیں دیا۔ رب کو بھی یہی منظور تھا، 40 سال تک خاموش رکھا۔ 40 سال کے بعد جب پیغام بھی دیا تو کس طریقے سے بلایا؟ جبل ابو قبیس کے اوپر اور پوچھا یہ بتاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو؟
अपने को समझाने के लिए बुलाया था, और घर वालों से ज्यादा अच्छा कौन समझेगा। मगर अब सरकार जो समझा रहे हैं वो घर वाले भी नहीं समझे थे। मुझे क्या समझते हो, सबों ने इतराफ किया आप सच्चे हैं, अमीन हैं, ये हैं, वो हैं। फिर सरकार ने कहा अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देना चाहता, मेरे कहने से मानोगे? सबों ने इतराफ किया आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप कहेंगे तो मानेंगे। तो सरकार की पूरी हिदायत का खुलासा तो यही था ना कि जब मेरे कहने से बेदेखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे ही कहने से बेदेखे खुदा को मान जाओ। बेदेखे खुदा को मान जाओ। तो पहले अपने को मनवाया, फिर तस्दीक भी हासिल की कि मान चुके, अब मौका आया है कि अब खुदा को बनवाया जाए। वो तो बेवकूफ लोग हैं जो रसूल को मनवाते ही नहीं और डायरेक्ट खुदा ही को मनवाने में लगे हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुग़्तारा मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु अन तुसल्ली अलैहि। ये रसूल की सुन्नत तो ये है कि पहले रसूल को मनवाओ। सरकार ने पहले, और बात भी बड़ी फितरी बात है, इसलिए कि आप जानते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी दावत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हादी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी हिदायत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुर्शिद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका इरशाद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुतकल्लिम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका कलाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ाकिर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका जिक्र है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका काल है। तो जो हादी को नहीं मानेगा वो हिदायत को क्या मानेगा, जो दाई को नहीं मानेगा वो दावत को क्या मानेगा, जो कायल को नहीं मानेगा वो कौल को कैसे मानेगा, जो मुतकल्लिम को नहीं मानेगा वो कलाम को कैसे मानेगा, जो मुर्शिद को नहीं मानेगा वो इरशाद को कैसे मानेगा। तो सरकार ने पहले अपने को मनवाया, पहले अपने को मनवाया। तो मामला कुछ ऐसे ही है कि मार्फत का मामला ही कुछ ऐसा है, ईमान का मामला कुछ ऐसा है कि पहला राबता नबी की जात से। मैंने 40 साल की बात की ना, तो कुछ लोगों ने सोचा कि रसूल को 40 साल के बाद नबूवत मिली, इनको कैसे पता चला। रसूल को किस वक्त क्या मिला इसका पता इनको कैसे चला। और दलील क्या, अगर पहले से नबी होते तो दावत भी शुरू कर देते। 40 साल में नबूवत मिली, वहीं से दावत शुरू। ये है दलील। हालांकि नबी ने दावत क्यों नहीं शुरू की, दावत इसलिए नहीं शुरू की कि नबी दावत शुरू करने में हुक्म इलाही को देखता कि हमें हुक्म कब से मिल रहा। दायन इलल्लाह बिइज़्नी, जब खुदा का हुक्म मिलेगा तब दावत शुरू करेंगे। देखिए नबी के लिए भी शर्त है कि अपनी मर्जी से दावत नहीं शुरू करता, जब खुदा इज़्न देता अब शुरू करो, अब शुरू करो, तो अब नबी शुरू करता। दावत का काम बड़ा अहम है। यही समझ में बात आई, जो खुद से दाई बन जाते हैं उनको सोचना चाहिए अब तो हर साइज का आदमी दावत दे रहा, हर साइज का, चाहे दावत का हिज्जे भी नहीं कर पाता मगर दावत देता। और नबी दायन इलल्लाह बिइज़्नी, तो आपकी दलील यही है ना कि अगर पहले से नबी होते तो दावत भी शुरू कर दो। ये बात आपकी अक्ल में नहीं आई कि 40 साल के बाद जब नबी ने दावत शुरू की तो क्या सबों ने मान लिया? घर ही का एक फर्ज बोल पड़ा, तब्बल लका साइरल यौम,
مال لہذا جمع کرا؟ ابو لہب بول پڑا ہلاک ہو جائے تیرے ہاتھ، کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا سمجھے؟ 40 سال تک جس قوم نے سچا کہا، 40 سال تک جس قوم نے امین کہا، 40 سال تک جس قوم نے حکم بنایا، جب اسے اس قوم کو دعوت دی جاتی ہے بھی فرق ہے۔ ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہوئی۔ اب ایک بات انصاف سے بتاؤ کہ اگر یہ بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت شروع نہ ہوتی؟ جب 40 سال کے تجربے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت ہی کے ساتھ عداوت، تو اگر بچپنے سے شروع کرتے تو کیا عداوت شروع نہ ہوتی؟ اسی لیے مشیت الہی نے کہا اے محبوب ابھی بچپنے ایسی بات نہیں ہے کہ تم میں دعوت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر شان عظیمت نہیں ہے، شان نبوت نہیں، خاموش رہو، یہ حکمت کی بات ہے، یہ مصلحت کی بات ہے۔ 40 سال تک تمہارے دشمن بھی تجھے سچا کہہ لیں، 40 سال تک تمہارے دشمن بھی تجھے امین کہہ لیں، 40 سال تک جو تمہیں امین کہے گا، 40 سال تک جو تمہیں سچا کہے گا، 40 سال کے بعد جھوٹا کہے گا تو خود جھوٹا ہو جائے گا، 40 سال کے بعد اگر امانت میں شک کرے گا تو خود بے ایمان ہو جائے گا۔ تو اے محبوب یہ آپ کی خاموشی ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی نے اپنے کو کتنے سال سمجھایا؟ 40 سال۔ نبی نے اپنے کو کتنے سال سمجھایا؟ اور اپنے خدا کو کئی سال سمجھایا؟ 23 سال۔ اپنے کو تو 40 سال تک سمجھایا اور اپنے رب کو 23 سال تک سمجھایا۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت کچھ یہی نظر آ رہی ہے کہ برا کہنے والے تو ہوں گے ہی، مگر ان کی برائی کی مدت اتنی نہ ہو جتنا اچھا کہہ چکے ہیں۔ 40 سال تک اچھا کہا، 23 سال تک برا بھی کہہ لیا، اور یہ کمی قیامت میں پوری ہو جائے گی کہ سبھی اچھا کہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کا تعلق رسول کی ذات سے، اسی لیے ایمان رسول کی محبت کا نام ہے۔ محبت کے بغیر کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں، تصدیق کیسے آپ کر لیں گے جب تک محبت نہیں ہوگی؟